جی السلام علیکم، میں امینہ سلطانہ، اور کیسے ہیں آپ؟ ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں، اور آج پھر ایک نئے ٹاپک ایک نئے خیال کے ساتھ۔ تو آج میرا ٹاپک اور میرا خیال جو ہے وہ پردیس پردیس یعنی کہ جو ہمارے اپنے جو ہم سے دور دوسرے ملکوں میں چلے جاتے ہیں، اور یا ہم خود چلے جاتے ہیں، ان کے بارے میں۔ ہوتا ایسا ہے کہ آج کل کا دور، یا پہلے بھی ایسے ہی ہوتا تھا کہ پہلے، تھوڑی پہلے کی بات کر لیں، پہلے ایسا ہوتا تھا کہ پردے جو جیسے کوئی ہوتا تھا، کسی کا چانس بنتا تھا فارن کنٹری جانے کا، تو پہلے تو لوگ بہت خوش ہوتے تھے، بہت مطلب اس چیز کو کیا جاتا تھا کہ لاکھ تمہاری، اور بڑی مطلب ایک قسم کا وہ تگ و دو کے بعد اور کوششوں منتوں مرادوں کے بعد اس کو بھیجا جاتا تھا۔ لیکن جب وہ ٹائم آتا تھا جانے کا، پھر بہت مشکل ہو جاتی تھی، جانے والے کے لیے بھی اور بھیجنے والوں کے لیے بھی۔ اور یقین کریں کہ اس وقت جو لوگ جاتے تھے ان کا آج کل کے دور سے بہت فرق ہے ٹائم میں۔ پہلے جو لوگ جاتے تھے، پہلے تو ان کے پہنچنے کا ہی ہمیں تقریباً کوئی مہینے بعد یا 20-25 دن بعد کہ وہ لیٹر آتا تھا، تو ہمیں پتہ چلتا تھا کہ خیر خیریت سے پہنچ، اور وہ ٹائم جو پیچھے ہوتے تھے ان کا کیسے گزرتا تھا وہ جانتے ہیں، اور ان کا خدا جانتا ہے۔ پھر یہی ہوتا تھا کہ خط کا، لیٹر کا انتظار کیا جاتا تھا، اور مطلب لیٹر آنا دونوں سائڈوں سے، جو باہر ہوتا تھا اس کے لیے بھی گھر والوں کا لیٹر آنا ایسے ہوتا تھا کہ جیسے کہ عید ہو گئی، اور گھر والوں کے لیے بھی ایسے ہی ہوتا تھا، اور وہ لیٹر پوری تفصیل سے لکھا جاتا تھا، چھوٹی چھوٹی باتیں، ہر چیز، لیکن بڑا مشکل ہوتا تھا، اور پھر آنا بڑا مشکل ہوتا تھا، بڑا دور، مطلب ٹائم لگتا تھا، 2-3 4 4 سال لوگ آتے ہی نہیں تھے، اور اب بڑا مشکل ہوتا تھا۔ آج کل کا یہ ہے کہ آج انٹرنیٹ کا دور ہے، جیسے آپ جاتے ہیں فٹافٹ آپ کو پتہ چل جاتا ہے، خیر خیریت سے پہنچ گئے ہیں، سب کچھ، جب آپ چاہے ویڈیو کال کر لیں، جب کچھ۔ لیکن یقین مانیں کہ ویڈیو کال کریں یا دوسری کال کریں، دوریاں نہیں مٹتی، دوریاں قریب نہیں ہوتی۔ جو چلے جاتے ہیں وہاں، وہ وہاں اپنی محنت میں، اپنے اسٹرگل میں اتنے بیزی ہوتے ہیں، لیکن یقین مانیں کہ وہ بہت اکیلے ہوتے ہیں۔ انہیں اپنے ملک کی، اپنے لوگوں کی، اپنے گھر کی بہت تکلیف یاد آتی ہے، بہت تکلیف دیتی ہیں انہیں وہ چیزیں۔ اب جیسے کہ ہماری ابھی عید گزری ہے، تو باہر والوں کے لیے، بیچاروں کے لیے، جو اور خاص کسی جو برٹش انگلش کنٹریز ہیں، وہاں تو عید کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے، تو وہ بہت وہاں پہ تکلیف میں ہوتے ہیں۔ ان کے لیے وہ ایونٹ، مطلب ان کے لیے منانا ایک، مطلب کوئی ان کو ہوتا نہیں ہے اس میں، مطلب کہ نا، ایک وہ جو ایک جوش یا جذبہ ہوتا ہے، ان کو یہی ہوتا ہے کہ وہ دن ان کے لیے بس اپنوں کو یاد کرنے میں اور اس میں گزر جاتا ہے۔ اور جو یہاں ہوتے ہیں ان کے لیے تو، لیکن ان کی یاد بہت آتی ہے، ان کی یاد بہت آتی ہے۔ تو فاصلے اتنے زیادہ ہو جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے، بہت چیزیں، فیسلٹیز باہر بہت ہے، باہر کی کنٹری میں ہر چیز بہت زیادہ ہے، فاسٹ ہے ہر چیز، اور مطلب ہم سے پاکستان کی نسبت وہاں پہ بہت فیسلٹیز ہیں، وہاں کے قوانین بہت اچھے ہیں، وہاں کے یار ماحول بہت اچھا ہے، لیکن اپنے ملک کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے، اپنے ملک کی چیزیں ہی کچھ اور ہوتی ہیں۔ تو یقین کریں کہ جو چلا جاتا ہے اور جو پیچھے رہ جاتا ہے نا، بس وہ ان کی نا زندگی جو ہے نا، بس وہ ایک قسم کی چل تو رہی ہوتی ہے، لیکن وہ رنگ مزہ نہیں ہوتا، وہ ایک چیز نہیں ہوتی کہ جو اپنوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ مطلب پردیس کہنا ایک لفظ ایسا ہے کہ جس میں، ایک لفظ میں ہر چیز سموئی ہوئی ہے، کہ آپ کے جذبات، آپ کی خوشیاں، آپ کی غمیاں، سب جو ہے نا وہ آپ بس اکیلے اکیلے کرتے ہو۔ جو چلے جاتے ہیں وہاں اکیلے ہوتے ہیں، جو یہاں ہوتے ہیں وہ سب کے ہوتے ہوئے بھی اکیلے ہوتے ہیں، اور اسپیشلی جب کوئی ایونٹ آتا ہے یا کوئی ایسا ہوتا ہے تو پھر ان کی بہت یاد آتی ہے، اور اگر وہ آ نہ سکیں تو پھر اور زیادہ تکلیف دہ ہے۔
تو کہنے کو تو ہم سب بہت کہتے ہیں کہ فلاں باہر چلا گیا، فلاں کنٹری میں چلا گیا، اور شکر ہے کہ اللہ کی ذات ہر کسی کو ترقی دے، کامیابی دے، اور اللہ کی ذات ہر کسی کی مشکلیں آسان کرے جو باہر بیٹھے. یقین مانے کہ میں جو باہر گئے ہوئے میں ان کے لیے بہت دعا کرتی ہوں، کہ وہ بہت اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں. ان کی لائف ہم سے بہت چینج ہوتی ہے، بہت مختلف ہوتی ہے. ہم اپنے ملک میں ہیں، ہماری ہمیں بہت آسانی ہے، ان کے لیے نہیں. ہم کہنے کو تو ہیں کہ ٹھیک ہے ماشاء اللہ وہ پیسہ زیادہ کما رہے ہیں، ہر چیز ان کے، لیکن ان کی لائف بہت ٹف ہوتی ہے، بہت بیزی ہے. ان کی لائف گھڑی کی سوئیوں کے مطابق چل رہی ہوتی ہے. مشینی دور ہے وہاں پہ. ایک انسان میں اور ایک مشین میں کوئی فرق نہیں ہے. ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کب شام سے صبح، صبح سے شام ہو گئی ہے. لیکن ان کو اپنوں کی یاد یا یہ چیزیں رہتی ہیں، کبھی ضرور محسوس ہوتی ہے. اور جو یہاں ہوتے ہیں وہ ان کو یاد کرتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہاں کی لائف بہت ہے، مطلب کہ اچھی ہے، اچھی ہوتی بھی ہے، یہ تو نہیں میں کہتی کہ نہیں اچھی، لیکن یہ ہے کہ ان سے آپ جا کے پوچھیں کہ وہ کس طریقے سے وہاں رہ رہے ہیں، کتنی کمیاں ہیں ان کو، کتنے ان کو تنہائی ہے ان کے لیے، سب کچھ ہوتے ہوئے بھی وہ اپنوں کو کتنا ایک فیل کرتے ہیں. تو ہمارے لیے بڑا مطلب ہم اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ فلاں باہر چلا گیا، فلاں کا بیٹا، فلاں کا بیٹی، فلاں کا فلاں رشتہ. تو لیکن یقین کریں کہ ہماری خوشیاں غم سب سے دور ہیں، اور دوریاں پڑ جاتی ہیں، بہت دوریاں ہو جاتی ہیں. پھر آہستہ آہستہ میرا خیال ہے کہ ایسا ٹائم آتا ہے کہ جب ذہن بھی بدلنے شروع ہو جاتے ہیں، دل بدلنے شروع ہو جاتے ہیں. وہ ہمارے بغیر اور ہم ان کے بغیر جینا سیکھ جاتے ہیں. ایک دوسرے کے بغیر خوشیاں منانا سیکھ جاتے ہیں، ایک دوسرے کے بغیر غم کو فیل کرنا سیکھ جاتے ہیں. عادت ہو جاتی ہے، ہوتی بہت مشکل سے ہے لیکن ہو جاتی ہے. لیکن وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے نا ایک آپ کی بک شیلف اور اس میں پڑی ہوئی ایک بک کتاب ہے، جو آپ بک کبھی کھولتے ہیں تو اس میں بہت ساری یادیں ہوتی ہیں، پھر وہ یادیں بن کے رہ جاتی ہیں. ان کا آنا ایک مطلب کہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ جیسے ایک ایونٹ کے طور پہ ہم منایا جاتا ہے، لیکن وہ کب آئے اور کب چلے گئے پتہ ہی نہیں چلتا. اور وہ وہاں پہ اپنی لائف میں اتنے بیزی ہوتے ہیں، اتنے بیزی ہوتے ہیں اپنے بچوں میں، اپنی لائف میں، کہ پیچھے سے کے رشتوں کو ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا، وقت ہی نہیں ہوتا ان کے پاس. میں یہ نہیں کہتی کہ کون اچھا ہے یا برا ہے، اچھا برا ہونے کی بات نہیں ہے، وقت ہی نہیں ہوتا کیونکہ وہ لوگ بہت مصروف ہیں. اور ہم یہاں ان کو یاد کرنے میں مصروف ہیں. ہماری مصروفیت تو اتنی زیادہ نہیں ہے لیکن ہم ان کو یاد کرنے میں مصروف ہیں، ان کے ساتھ بتائے وقت کو یاد کرنے میں مصروف ہیں، ان کی کمی کو، ان کی جو چیزیں ہمیں چاہیے تھی ان کو محسوس کرنے میں بیزی ہیں. تو یقین مانے کہ پردیس کاٹنا بہت مشکل ہے. پردیس کاٹنا اور جو پیچھے رہ جاتے ہیں ان کے لیے بہت مشکل ہے. آپ مت سمجھیں کہ یہ بہت ایزی ہے، ایزی نہیں ہے. پھر وہ جو باہر ہوتے ہیں پھر وہ اپنی خوشیاں، اپنی چیزیں باہر کے لوگوں میں بنانی شروع کر دیتے ہیں، دوسرے لوگوں کے ساتھ، اجنبی. ان کو انہیں کچھ تو کرنا چاہیے نا، وہ اس میں لگ جاتے ہیں. اور ہم جو ہوتے ہیں کیونکہ ہمارے بھی اپنے تہوار ہوتے ہیں، تو ہم یہ ہوتے ہیں کہ ہم بھی دوسروں کے ساتھ اپنا ٹائم پاس کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ چیز سوچنا کہ ہم زندگی جو ہے وہ باہر جا کے بہت
کیا کہتے ہیں، خوبصورت بے شک ہے، اچھی بھی ہے، خوبصورت بھی ہے، اس میں بہت کمیاں بھی ہیں، اس میں بہت محرومیاں بھی ہیں، لیکن پھر بھی اللہ کے ساتھ جو جہاں پہ ہیں، اللہ ان کو خوش آباد رکھے، اللہ ان کی وہاں کی مشکلات کو آسان کرے، ان کو آسانیاں عطا کرے، اللہ ان کے پرابلمس کو، کیونکہ ظاہر ان کے اپنے ان سے دور ہوتے ہیں، اور ان کی آسانیاں اللہ کی ذات عطا کرے۔ اور یہ ہے کہ ہمیں بس اللہ کی ذات صبر دے، اور یہ ہے کہ زندگی ایسے ہی گزر جانی ہے۔ تو میرا آج کا ٹاپک یہ تھا، آپ کو میری بات دل میں لگی ہو تو، اچھی لگی ہو تو ضرور لائک کریں، شیئر کریں، اور یہ ہے کہ اللہ کی ذات جن کے جو پردیس میں ہیں، اللہ ان کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، خوش آباد رکھے، اور یہ ہے کہ ہمیں ان کی خوشیوں کو دیکھ کے بس ہم فیل کر سکتے ہیں، شامل تو نہیں ہو سکتے، اللہ ان کی دکھ تکلیف سے ہمیں محفوظ رکھے۔ چلے ٹھیک ہے، اوکے، اللہ حافظ۔